یعنی جو اللہ رب العزت کے پاس وہ ہے بہتر ہے، یعنی جو تمہارے لیے اللہ رب العزت کے پاس ہے وہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کی وجہ بیان فرمائیں کیوں ایسا کہ اللہ کے پاس جو ہے ہمارا وہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس وجہ سے کہ جو تمہارے پاس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور جو میرے پاس ہوگا وہ باقی رہے گا، جو میرے پاس ہوگا وہ باقی رہے گا۔ آج ہماری تکلیفیں ہیں اور بیماریوں کی ایک لمبی قطاریں ہیں، تو اس وجہ سے اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تکلیفوں سے دور فرما دے گا۔ اس پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، جو بندہ اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کے شان کے مطابق ہے۔ اب آگے رب تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے شان کے مطابق اپنے داہنے ہاتھ سے اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے تم اپنے بچڑے کو کھلا پلا کر کے بڑا کرتے ہو اور اسے پروان چڑھاتے ہو، اس کی تربیت کرتے ہو، اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ تمہارے کھجور کے دیے ہوئے صدقے کو پروان چڑھاتا ہے اور اسے تربیت دیتا ہے، اسے بڑھاوا دیتا ہے، یہاں تک کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، وہ تمہارا ایک کھجور صدقہ دیا ہوا رب تبارک و تعالیٰ اسے اتنا پروان چڑھاتا ہے، اتنا پروان چڑھاتا ہے کہ قیامت کے میدان میں وہ تمہارا ایک کھجور کا صدقہ اللہ پہاڑ کے برابر فرما دے گا، تمہارے سامنے پیش فرما دے گا۔ دوسری حدیث طیبہ کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں روٹی کا ایک لقمہ، کھجور کا ایک ٹکڑا یا اس جیسی کوئی چیز کسی مسکین کو دی جس سے مسکین نے فائدہ اٹھایا، یعنی روٹی کا ٹکڑا دیا کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، یا کھجور کا ٹکڑا دیا، یا پھر اس جیسی کوئی چیز دی جس کے ذریعہ فقیر یا مسکین نے اپنی بھوک مٹائی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ 3 لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ 3 لوگ کون کون سے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ گھر کا مالک جس نے وہ لقمہ دینے کا حکم دیا، اور دوسری وہ عورت جس نے اس لقمے کو تیار کیا، اور تیسرا وہ خادم جس نے وہ لقمہ اٹھا کر کے مسکین کو دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، صدقہ دینے کی وجہ سے، صدقے کا سبب بننے کی وجہ سے اور صدقے کا لقمہ تیار کرنے کی وجہ سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان تینوں لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب تیسری اہم مثال، بڑی پیاری مثال ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے وارثوں کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہو، یعنی ایک طرف اپنے وارثوں کا مال پڑا ہوا ہے اور ایک طرف خود کا اپنا مال پڑا ہوا ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے ایسا شخص جو اپنے وارثوں کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ہی مال کو پیارا ہے، یعنی اپنے ہی مال سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، وارثوں کے مال کو کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اپنا مال اپنا ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا آگے بھیجا ہوا رب کی راہ میں ہے، اور جو تمہارے وارثوں کا مال ہے وہ تمہارا پیچھے چھوڑا ہوا مال۔ کتنی پیاری مثال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا یہی تمہارا مال ہے، اور آگے بھیج دیا یہی تمہارا مال ہے، اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے، یہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نے پہلے چھوڑا ہے وہ تمہارا مال ہے، اس پر رب تبارک و تعالیٰ بھی حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے موت ناپسند ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ ارشاد فرمایا پھر آگے بیچنا شروع کر دو، پھر آگے بیچنا شروع کر دو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس مال کو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جہاں تمہارا مال خرچ ہوگا وہاں تمہارا دل لگنے لگے گا، وہاں اس جگہ کو تم پسند کرنے لگو گے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر اگرچہ 100 کلومیٹر کا ہو یا 60 سال کی زندگی کا سفر ہو، اگر ہمارا اینڈ اس کا بہترین ہوا، ہمارے اختتام کی مقام کے اوپر اگر بہترین ٹھکانہ ہوا، تو ہمارا دل مطمئن رہے گا کہ اگرچہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر لیں، لیکن اتنا سفر مکمل کرنے کے بعد ہمیں وہاں پر سکون ضرور ملنے والا ہے۔ تو جو لوگ ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یا اپنی زبان سے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یا پھر دوسرا نیک کام کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اب ایسے بندے کا دل مطمئن ہوگا مرتے وقت کہ میرے لیے تو جنت کی بشارتیں موجود ہیں، میرے لیے تو جنت کا محل موجود ہے، میرے لیے تو جنت کے باغات موجود ہیں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 500 یا 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ممبئی پہنچے، تو اب ممبئی پہنچے گا تو اس کا وہاں پر اگر ٹھکانہ ہوگا تو اس کا دل مطمئن ہوگا کہ میں وہاں پر پہنچوں گا، اگرچہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر لوں، اگرچہ سفر کی تھکان ہوگی، لیکن ممبئی پہنچنے کے بعد میں اپنے گھر میں آرام کر لوں گا، ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اگر ہم یہاں سے اپنے مال کا صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے، ہمارا وہاں پر محل بنتا رہے گا، اگر مرنے پر بھی آئے تو ہمارا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں ہمارا محل تیار کر رکھا ہے۔ اس طریقے کی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں دی ہے۔ اب ایک اور حدیث طیبہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یدرؤ بالصدقۃ 70 بابا من میتۃ السوء۔ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ برے انجام کے 70 دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ برے انجام کی، یعنی بری موت، بے ایمانی کی موت، اچانک آنے والی موت، حادثات والی موت، اچانک اس طریقے سے جو موتیں ہوتی ہیں، اللہ 70 دروازوں کو اس کے بند فرما دیتا ہے صدقہ کرنے کی برکت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اگر مصیبت ہے تو ہم ضرور صدقہ کریں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے فقیر کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کا سفر بہترین ہو، ان کے سفر میں جو مصیبتیں آنے والی ہو دور ہو جائے، تکلیفیں آنے والی ہو وہ دور ہو جائے۔ آج بھی الحمدللہ میرے گھر کے اندر ایک صدقہ باکس موجود ہے ہمارے پوری تربیتی سینٹر کا۔ جب بھی میں وہاں سے سفر پر روانہ ہوتا ہوں، میرے بچی کے ہاتھوں سے میں اپنے صدقہ باکس کے اندر وہ صدقہ ڈال دیا کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ نے کئی مصیبتوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی صدقے کی عادت بنائیے اپنی زندگی کے اندر، صدقہ کریں گے ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ آج ہمارے یہاں کیفیت کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر کے اندر مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، تکلیفیں آ گئی ہے، تو فوراً کسی بابا کے پاس پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بابا صاحب یہ کیفیت ہے، میرے گھر میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، رزق میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب بابا کو اپنی دکان چلانی ہوتی ہے، بابا صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ تمہیں اتنی جمعرات بھرنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد اتنا کرنا پڑے گا اور یہ سارا کچھ لانا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا اب وہ بابا بھی کیا کہتا ہے کہ تمہاری روزی کسی نے باندھ دی، کسی نے تعویذ دبا دیا ہے، اللہ اکبر، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے مشاہدہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو کسی بابا، ڈھونگی بابا یا کسی اندھ وقت کے چکر میں ہمیں نہیں پھنسنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہترین تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرو، اللہ ضرور مصیبتوں سے دور فرمائے گا، اللہ ضرور ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔